السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ووٹر لسٹوں کی خصوصی نظر ثانی یعنی ایس آئی آر کے موجودہ عمل پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض ووٹر لسٹوں کی نظر ثانی نہیں بلکہ شہریوں کے بنیادی جمہوری اور آئینی حقوق سے متعلق ایک نہایت سنگین معاملہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر ہر شہری کو بار بار اپنی شہریت اور حق رائے دہی ثابت کرنے پر مجبور کیا جائے تو یہ صرف ووٹ کا مسئلہ نہیں بلکہ آئین، جمہوریت اور شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ماضی میں بھی ووٹر لسٹوں کی نظر ثانی ہوتی رہی ہے، مگر موجودہ ایس آئی آر اپنی نوعیت، طریقہ کار اور ممکنہ نتائج کے اعتبار سے بالکل مختلف دکھائی دیتا ہے۔ لاکھوں شہری سرکاری دفاتر کے چکر لگانے، مختلف دستاویزات جمع کرنے اور شدید ذہنی اضطراب کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ یقین نہیں کہ ان کا نام ووٹر لسٹ میں برقرار رہے گا یا نہیں۔ اگر ووٹ کا آئینی حق سرکاری ثوابدید کا محتاج بن جائے تو یہ جمہوری نظام کے لیے نہایت خطرناک رجحان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند نے ابتدائی میں خدشہ ظاہر کیا تھا کہ موجودہ ایس آئی آر کہیں این آر سی کی ایک نئی شکل ثابت نہ ہو، اور اب مختلف ریاستوں سے موصول ہونے والی اطلاعات ان خدشات کو مزید تقویت دے رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد ہے، نہ کہ شہریوں کی شہریت کا تعین کرنا۔ اگر ووٹر لسٹ سے نام خارج ہونا عملی طور پر شہریت پر سوالیہ نشان بن جائے تو یہ آئینی حدود سے تجاوز ہوگا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ لگتا ہے کہ ایس آئی آر کی آڑ میں حقیقی شہریوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور متعدد ریاستوں میں خصوصاً مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مغربی بنگال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 27 لاکھ ووٹروں کو مشکوک قرار دینا اور ان کے حق رائے دہی پر سوالات کھڑے کرنا جمہوریت پر ایک سنگین دھبہ ہے۔ ان کے مطابق دستیاب رپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ متاثرہ افراد میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شامل ہے، جس سے پورے عمل کی غیر جانبداری کے دعوے پر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایس آئی آر کے اگلے مراحل شروع ہو چکے ہیں، اس لیے مسلمانوں سمیت تمام شہریوں کو غیر معمولی بیداری، قانونی شعور اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تمام ضروری دستاویزات پہلے سے تیار رکھے جائیں اور فارم کسی جلد بازی یا لاپرواہی کے ساتھ ہرگز جمع نہ کیا جائے، کیونکہ معمولی تکنیکی غلطی بھی بعد میں سنگین قانونی پیچیدگی پیدا کر سکتی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے یقین دلایا کہ جمعیت علماء ہند حسب سابق ملک بھر میں اپنے رضاکاروں، وکلاء اور قانونی ماہرین کے ذریعے عوام کی رہنمائی، دستاویزات کی جانچ اور قانونی معاونت کا سلسلہ جاری رکھے گی تاکہ کوئی بھی شہری لاعلمی یا تکنیکی خامی کی بنیاد پر اپنے آئینی اور جمہوری حقوق سے محروم نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاثر مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ ووٹر لسٹوں کی نظر ثانی کا عمل محض انتخابی فہرستوں کی اصلاح تک محدود نہیں بلکہ بعض حلقوں میں اسے مسلم ووٹ کے اثر کو کمزور کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے آسام کی نئی حلقہ بندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں انتخابی حلقوں کی از سر نو تقسیم سے مسلم ووٹ کے اثر کو کمزور کرنے کے خدشات ظاہر کیے گئے تھے، اور اب اندیشہ ہے کہ دیگر ریاستوں میں بھی اسی نوعیت کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جب انتظامیہ اور دیگر ادارے انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہیں تو سپریم کورٹ عوام کی آخری امید ہوتی ہے۔ انہوں نے ایس آئی آر کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ عدالت عظمیٰ آئین کی بالادستی، شہریوں کے بنیادی حقوق اور انتخابی نظام کی شفافیت کے تحفظ کے لیے مؤثر رہنمائی فراہم کرے گی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آسام میں این آر سی کے دوران جمعیت علماء ہند نے ایک تاریخی قانونی جدوجہد کی تھی، جس کے نتیجے میں لاکھوں ہندو اور مسلم خاندانوں کو قانونی امداد فراہم کی گئی اور بے شمار ہندوستانی شہریوں کو غیر ملکی قرار دے جانے سے بچایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت کی یہ جدوجہد کسی ایک طبقے کے لیے نہیں بلکہ آئین، انصاف اور ہر ہندوستانی شہری کے وقار کے
تحفظ کے لیے تھی۔ مولانا مدنی نے اخیر میں کہا کہ اگر SIR کے نام پر کسی بھی شہری کے حق رائے دہی یا دیگر آئینی حقوق پر ضرب لگانے کی کوشش کی گئی تو جمیعت علماء ہند ہر قانونی، آئینی اور جمہوری محاذ پر پوری قوت کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کی بقا اسی میں ہے کہ ہر شہری کا ووٹ محفوظ رہے، آئین کی بالادستی برقرار رہے اور کسی بھی ہندوستانی کو بلا جواز اپنی شہریت ثابت کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا یہ بیان بہت اہم ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔